تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہماری گفتگو جہاں رکی تھی اس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ حضرت ابراہیم بن ادھم نور اللہ مرقدہ و روح اللہ روحہ نے اپنی عظیم سلطنت کو چھوڑ دیا اور فقیری کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ تو آخر اس طرح کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا سبب تھا کہ انہوں نے ایسی بڑی سلطنت کو خدا حافظ کہہ دیا اور فقیروں کے راستے پر نکل پڑے؟ اس کی وجہ اور کس طریقے سے ان کو یہ سلطنت چھوڑنے اور فقیری کا راستہ اختیار کرنے کی ترغیب ہوئی، اس پر بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ برسر تخت شنیدان نیک نام، تختخے و ہائے ہوئے شب زبام۔ اس نیک نام شخصیت نے جب اپنے محل میں وہ تھے تو ایک آواز سنی چھت کے اوپر سے، تختخے و ہائے ہوئے شب زبام۔ رات کو جو ان کا بالا خانہ تھا، محل کا اوپری حصہ تھا، وہاں سے ایک کھٹکا اور ایک شور و غل کی آواز، جیسے کہ کوئی حرکت کرتا ہے۔ جب پیچھے سے کوئی آواز آتی ہے تو کس طرح سے محسوس ہو جاتا ہے آپ کو کہ پیچھے کچھ ہو رہا ہے، آواز آ رہی ہے، کھٹ 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 ہو رہا ہے۔ اس آواز کے آنے کے بعد حضرت ابراہیم بن ادھم ادھر متوجہ ہوئے اور پوچھنے لگے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے۔ گام ہائے تند بر بام سرا، گفت باخود این چنی زہرا کرا۔ محل کی چھت کے اوپر ایک بھاری قسم کی آواز ایسے محسوس ہوتی تھی جیسے کوئی چل رہا ہو، ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہو۔ تو آپ نے دل میں سوچا کہ شاہی محل کے چھت کے اوپر اس طرح سے کس کا جگر ہے، کس کا پتا ہے، کس کی مجال ہے کہ اس طرح سے چھت کے اوپر آ کر حرکت کرے؟ شاہی محل کے آس پاس بھی کوئی نہیں جاتا، لیکن یہاں تو حالت یہ ہے کہ چھت کے اوپر ہلچل ہو رہی ہے، گڑبڑ ہو رہی ہے اور مجھے خبر نہیں ہے۔ بانگزد بر روزن قصر او کے کیست، این باشد آدمی مانا پریست۔ تو جب یہ آواز آئی تو حضرت ابراہیم نے ایک آواز لگائی، کون ہے؟ کون ہے؟ کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ اور آپ نے دل میں سوچا کہ یہ کوئی انسان تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان میں اتنی مجال تو نہیں ہے کہ محل کی چھت کے اوپر آ کر حرکت کرے۔ یقیناً یہ کوئی بھوت یا پری وغیرہ کچھ ہو سکتا ہے، ایسا آپ کے دل میں خیال گزرا۔ سرفرو کردند قوم بلاجب، ماہمی گردیم شب بہر طلب۔ پیچھے سے کچھ عجیب و غریب قسم کے چہرے والے لوگ دکھائی دیے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کے سوال پر کہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہے ہیں، جواب میں کہا کہ ہم تلاش میں نکلے ہیں، کوئی چیز تلاش کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، چھت پر چڑھ گئے ہیں۔ ہی چمی جوید گفتن اشتراں، گفت اشتر بام بر کے جستہاں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے پوچھا کہ یہاں پر چھت کے اوپر کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم اونٹ تلاش کر رہے ہیں، ہمارے اونٹ کھو گئے ہیں تو ہم یہاں پر آ کر چھت پر ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے ان سے پوچھا کہ چھت کے اوپر اونٹ کون ڈھونڈتا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے، اونٹ اگر آپ کا کھو گیا ہے تو آپ کسی جنگل میں جا کر ڈھونڈو، یا کسی کے گھر میں بھی آپ پھر بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، آنگن میں۔ چھت کے اوپر جا کر اونٹ کون ڈھونڈتا ہے؟ آج تک ایسا کبھی ہوا ہے کہ کسی نے چھت کے اوپر جا کر اونٹ ڈھونڈا ہے؟ پس بے گفتندش کہ تو بر تخت جاہ،
چو ہمی جوئی ملاقات الہ۔ تو اب ان اجنبی لوگوں نے جو پوری طریقے سے دکھائی بھی نہیں دے رہے تھے، جواب میں کہا آپ اللہ کی تلاش کر رہے ہیں، تخت کے اوپر، رتبے میں، سلطنت میں، تخت و تاج میں، بادشاہی میں اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کوئی اللہ کو بادشاہی میں ڈھونڈتا ہے کیا؟ آپ اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، یہ کر و فر کی زندگی، یہ محلات کی زندگی، یہ عالیشان قسم کی لیوشنگ لائف گزارتے ہوئے آپ اللہ کو کہاں سے پا سکتے ہیں؟ خود ہما بدی گرورا کس ندید، چوں پری از آدمی شد ناپدید۔ بس یہ آواز آئی، سیدھا حضرت ابراہیم بن ادہم کے دل کے اوپر اثر کر گئی، اور اس کے بعد پھر اس ابراہیم کو جو کسی بڑی سلطنت کے حکمران تھے کسی نے نہیں دیکھا، وہ انسانوں کی نظروں سے پریوں کی طرح غائب ہو گئے۔ مطلب ان کی جو باطنی جو کیفیات تھی وہ ظاہر کے اوپر حاوی ہو گئی۔ اب وہ لوگوں کے بیچ رہ کے بھی پہلے والے ابراہیم بن ادہم نہیں تھے۔ جب تک باطنی چیزوں کا کسی کو مزہ نہیں رہتا، ان کی زندگی دنیاوی معاملات میں الجھ کر رہتی ہے اور الگ رہتی ہے۔ جیسے ہی باطن کا، اللہ کی تلاش کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اچانک ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اب لوگ کہنے لگتے کیا یہ وہی ہے؟ کیا یہ وہی شخص ہے جس کو ہم نے دیکھا تھا؟ یہ تو کچھ عجیب ہو گیا ہے۔ مانیش پنہا و اون در پیش خلق، خلق کے بے نند غیر ریش و دلخ۔ ان کا باطن پوشیدہ ہو گیا تھا۔ اب تک تو ان کے ظاہر پر، باطن پر سب دنیا داری کا غلبہ تھا، لیکن جیسے ہی یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، دل کے اوپر اثر ہوا، تو اب وہ ظاہری طور پر تو ابراہیم بن ادہم ایک عام انسان کی طرح دکھائی تو دے رہے تھے، لیکن ان کی باطنی کیفیت ایک دم بدل گئی تھی۔ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، ظاہر کو دیکھنے والے ہوتے ہیں، داڑھی اور گدڑی کے سوا لوگ دیکھتے کیا ہے؟ خلق کے بینند غیر ریش و دلخ۔ ریش داڑھی کو کہتے ہیں، اور دلخ کہتے ہیں وہ گدڑی کو جو فقراء پہن لیتے ہیں، بزرگوں کا لباس سر کے اوپر سے، کاندھے کے اوپر سے ڈال لیتے ہیں۔ لوگ تو یہی دیکھتے ہیں۔ اس لباس میں، اس حلیے میں جب کسی کو دیکھتے ہیں تو اسی کو فقیر سمجھ لیتے ہیں، اسی کو بڑا آدمی سمجھ لیتے ہیں، اسی کو ولی اللہ سمجھ لیتے ہیں۔ لوگ تو ظاہر کو دیکھنے والے ہیں، لیکن ولی ہونے کا تعلق، مقرب بارگاہ الہی ہونے کا تعلق لباس وضع خطا سے تو نہیں ہے، وہ اندر کی چیز ہے۔ باطن کی دنیا بدل جانا چاہیے۔ لوگوں کو ابراہیم بن ادہم کا باطن دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ ظاہر کو ہی دیکھ رہے تھے۔ چوں ز چشم خیش و خلقاں دور شد، ہم چو عنقا در جہاں مشہور شد۔ اور جب وہ اپنی باطنی صلاحیتوں کے ساتھ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ گئے تو دنیا میں عنقا کی طرح مشہور ہو گئے۔ مطلب اب وہ یونیک آدمی بن گئے، عام لوگوں کی طرح کے نہیں رہے نا۔ ایسے لوگ جو عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں، عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، دنیا داری کرتے ہوئے گزارتے ہیں، تو عام لوگوں کی طرح ہی ان کا معاملہ ہوتا ہے، وہ مشہور نہیں ہو پاتے۔ ایسے تو ہزاروں لاکھوں ہیں تمہارے جیسے، تم کہاں سے مشہور ہوں گے؟ لیکن جب انسان ترک دنیا کر کے ایک الگ دنیا اپنی بسا لیتا ہے تو لوگوں کی نظریں اس کی طرف اڑ جاتی ہیں، جیسے کہ پرندہ عنقا۔ اور ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو عنقا کہا گیا ہے۔ عنقا ایسے پرندے کو کہتے ہیں جو کہا جاتا ہے کہ اب دنیا میں وہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے۔ پہلے بھی بہت ریئر ہوا کرتا تھا، مگر دنیا بھر میں مشہور تھا۔ تو جو ریئر ہوتے ہیں وہ مشہور ہوتے ہیں۔ جان سی مرغے کے آمد سوئے خاف، جملے عالم ازو لافند لاف۔ اسی طریقے سے سیمرغ نام کا ایک پرندہ ہے، وہ بھی بہت بلندی پر اڑنے والا، وہ بھی عنقا کی طرح ناپید ہے اور وہ بھی بہت مشہور ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ کوہ خاف کے اوپر ہی اپنی اڑان اڑتا رہتا ہے۔ دنیا میں، بستیوں میں، عام لوگوں کی فضاؤں میں وہ نہیں آتا، اس کی دنیا الگ ہی ہے، وہ کوہ خاف پر ہی رہتا ہے۔ اور دنیا میں لوگ، بستیوں میں لوگ اس کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سیمرغ ٹائپ کے انسان، یہ عنقا ٹائپ کے انسانوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ ان کی اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے، وہ اپنے کام میں رہتے ہیں بس،
اپنی دنیا میں جیتے ہیں، اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اپنے مقصد کے پیچھے ہی رہتے ہیں، دنیا کے معاملات سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا، تم کیا کر رہے ہیں کر لو، تم سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، یہ ایسے رہتے ہیں، بالکل گوشہ ٹائپ کے لوگ، لیکن ان کی شہرت بڑی ہوتی ہے، ہر کوئی ان کو جانتا پہچانتا ہے، حالانکہ وہ چھپے ہوئے لوگوں کی نظروں سے۔ چوں رسید اندر صبا ای نور شرخ، غلغلے افتاد در بلقیس و خلق۔ اب یہ جو روشنی ہے، ہدایت کی روشنی، اس کو مشرق کی روشنی کہا گیا۔ یہ مشرق کی روشنی جب سبا میں پہنچی، اہل سبا کے ہرے بھرے اور خوشحال آبادی والے علاقے میں، اس سے پہلے ہم اہل سبا کا ذکر پڑھ چکے ہیں، جب یہ ہدایت کی روشنی جب اہل سبا کی خوشحال بستیوں میں جو گمراہی کے اندھیروں میں چلے گئے ہیں، جب وہ پہنچتی ہے تو لوگوں میں شور و غل مچ جاتا ہے، لوگوں میں اور بلقیسوں میں، بلقیس سے مراد دنیاوی حکمران، ان کے اندر شور و غل مچ جاتا ہے۔ جب یہ ہدایت کی باتیں لوگوں کے سامنے لاتے ہیں تو ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہمارے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں، ہمارے اوپر توپ برسا رہے ہیں، ہنگامہ مچ جاتا ہے۔ روح ہائے مردہ جملہ پر زدند، مردگاں از گور تن سر بر زدند، اور ان کی باتوں سے مردہ روحیں بھی اڑنے لگتی ہیں۔ اب تک جو مردہ ہو چکی ہیں، غفلت کا شکار ہو چکی تھیں، وہ روحیں زندہ ہو جاتی ہیں، ان کو حق کا راستہ مل جاتا ہے، ان کو سچائی کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب تک ہم کس خواب غفلت میں تھے اور اب کسی نے آ کر ہم کو جگا دیا۔ اب تک ہم کسی چیز کو غلط فہمی کے ساتھ حق سمجھ رہے تھے، آنے والے نے بتا دیا کہ تم جس کو حق سمجھ رہے ہو وہ حق نہیں، باطل ہے، اور حق یہ ہے۔ تب ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ مردگاں از گور تن سر بر زدند، مردوں نے جسم کی قبر سے اپنا سر ابھار دیا۔ انسانوں کا جو جسم ہے یہ قبر ہے، مردہ دل اس قبر میں جی رہے ہیں، اس جسم کے ساتھ دنیا میں جی رہے ہیں، مردہ دل ان کے مردہ ہیں، تو گویا اگر ان کے دل مردہ ہیں تو وہ لوگ مردہ ہیں اور ان کا جسم ان کی قبر ہے۔ لیکن جب یہ لوگ آتے ہیں، اپنی بات بتاتے ہیں، حق کا راستہ دکھاتے ہیں، تو یہ قبر سے، جسم کی قبر سے یہ مردہ دل سر ابھارتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں۔ یک دیگر را مجدمی دادند ہاں، نک ندائے می رسد از آسماں، اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہیں کہ یہ قدرت کی جانب سے ہمارے لیے ایک آواز آئی ہے، آسمان سے آنے والی آواز ہے، سچائی کی اور حق کی بات اب جو ہم کو دکھائی گئی ہے، کوئی آیا اور آ کر اس نے ہم کو بتایا کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، سچا راستہ کیا ہے، جھوٹا راستہ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ جب کسی انسان کو یہ بات بتائی گئی تو جنہوں نے بھی اس کی بات کو قبول کیا، ان سب کے درمیان، ان سب کے بیچ میں ایک آواز آپس میں گفتگو کی نکلنے لگتی ہے، سب ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم کو حق بتانے والا مل گیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آواز ہے یہ اللہ کی جانب سے ہمارے پاس پہنچی ہے۔ زاندہ دیہا ہمیں گردند گبز، شاخ و برگ دل ہمیں گردند سبز، اور جب یہ آواز یہ لوگ اپنے اندر اتار لیتے ہیں تو ان کے دین مضبوط ہو جاتے ہیں، ان کی عقیدتیں مضبوط ہو جاتی ہیں، اور ان کے دل کے جھاڑ کے جو پتے ہیں جو پہلے مرجھا گئے تھے، پتے اور شاخیں ان کے دل کے جھاڑ کی اب سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، ہرے ہو جاتے ہیں اور پھل دینے لگتے ہیں۔ از سلیمان آنفس چون نفخ سور، مردگاں را و ریحانی دس قبور۔ اب اسی طرح یہی حال تھا سلیمان علیہ السلام کا بھی، کہ جب سلیمان علیہ السلام کی سانس نے ایک سور پھونکا، سانس میں سور پھونکا سے مراد یہ ہے کہ جب انہوں نے گفتگو کی اور ایسی باتیں کی کہ لوگوں کے دل کے اندر پہنچ گئی کانوں کے ذریعے سے، تو مردوں نے قبروں سے رہائی پائی، جو لوگ مردوں کی طرح کی زندگی گزار رہے تھے وہ اب زندہ دل ہو گئے، حق کے راستے پر آ گئے، ان کو حق کی روشنی مل گئی۔
مرد را بادہ سعادت باد ازیں گزشت اللہ عالم بالیقین. اور پھر اس کے بعد جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا ہے، جو باتیں مجھے معلوم ہوئی تھی میں نے وہ کہہ دی ہیں. اب آپ کے لیے نیک بختی ہو اس کی ہم تمنا کرتے ہیں کہ سننے والے آپ کی قسمت بھی اچھی ہو. ہم کو جو اچھی اچھی باتیں سننے کو ملی تھی ہم نے سنا دی. اب آپ یقین کرتے ہیں کریں، نہ کرتے ہیں نہ کریں. اور ان تمام باتوں کی دلیل اگر آپ ڈھونڈتے پھریں گے تو ایسے ہی آپ کی عمر بیت جائے گی، اچھائی حاصل کرنے کا وقت گزر جائے گا. اب اللہ کو معلوم ہے، اللہ اعلم بالیقین. یقینی بات کیا ہے، کیا کیا ہوا تھا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن جو باتیں سننے کو ہم کو ملی ان سے ہم نے استفادہ کیا اور اپنے لیے کام کی باتیں نکال لی. اب اس کے بعد آپ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو جو دین کا پیغام بھیجا تھا کہ آؤ دین کے راستے میں نبی ہوں، یہ دنیا داری چھوڑو، یہ دنیا پرستی چھوڑو، اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، جو آپ نے قاصدوں کے ذریعے بلقیس کو پیغام روانہ کیا تھا. تو اب پھر وہ کیا ہوا اس کے بعد آپ اس کا تسلسل بیان کریں گے. قصہ گویم الصبا مشتاق وار چون صبا آمد بسوئے لال ہزار. میں اب مشتاقانہ طریقے سے بڑی شوق کے ساتھ تم کو صبا والوں کا قصہ سناتا ہوں. جب اہل صبا جس سرزمین میں تھے، ہری بھری سرسبز و شاداب وادیاں تھیں، کھانے پینے کے سامان میسر تھے، اس وقت وہ لوگ اللہ اور اس کے راستے کو بھول کر دنیا داری کی زندگی گزار رہے تھے. کھاؤ پیو مزے کرو عیش کرو، اس طرح کی زندگی گزار رہے تھے. اچانک ہی اس لالازار کی جانب ایک ہوا کا جھونکا آیا، ہدایت بتانے والا پہنچا. لاقت الاشباح یوم وصلہا عادت الاولاد صوب اصلہا. جسم اپنے وصل کے دن سے وابستہ ہو گئے. اب کیا ہوا تھا؟ اب تک جسم کے خول میں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، ان کی اصل کیا ہے، ان کو کیوں بھیجا گیا ہے. بس دنیا میں جی رہے تھے، کھاؤ پیو سو جاگو، کام کرو پیسہ کماؤ عیش کرو، اسی میں تھے، جسم کے پیچھے پھر رہے تھے. ان کی اصل تو ان کی روح تھی اور اپنی روح کو وہ بھلا بیٹھے تھے. لیکن جب بتانے والا آیا تو ان کے جسم اپنے اصل کی طرف وابستہ ہوئے. ان کو جاننے کا موقع نصیب ہوا کہ ہم اصل میں کیا ہیں. عادت الاولاد صوب اصلہا. اولاد اپنے اصل کی جانب لوٹ گئی. ایسی اولاد جو اپنے آبا و اجداد کو بالکل فراموش کر چکی تھی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا باپ بھی کوئی ہے، دادا بھی کوئی ہے، میں کسی کی پشت سے ہوتا آیا ہوں، وہ سب بھول چکا تھا نا. وہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں ہی پیدا ہوا ہوں، پہلا آدمی، ایسا سوچ رہے تھے. ایسا نہیں ہے. اب ان کو پتا چل گیا کہ تم سے پہلے بھی تمہارے باپ دادا پردادا سب گزرے ہیں. امت العشق الخفی فی الامم مثل جود حولہ لوم السقم. عشق والی جو امت ہوتی ہے وہ دیگر امتوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. قومیں بہت ہوتی ہیں، انسان بہت ہوتے ہیں، لیکن جو عشق والے انسان ہوتے ہیں وہ ان بہت سو انسانوں کے اندر بالکل تھوڑے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا اشارہ دیا ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میرے شکر گزار بندے وہ بہت تھوڑے ہیں. تو یہ تھوڑے لوگوں کے لیے یہ مثنوی لکھی گئی ہے، اکثریت کے لیے نہیں. یہ وہ جو تھوڑے ہیں نا یہ ان کے لیے ہے، کیونکہ وہ عشق والے بھی تھوڑے ہی ہوتے ہیں اور چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تھوڑے ہوتے ہیں اور چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ عشق دل کی چیز ہے. دل جیسے دکھائی نہیں دیتا ویسے عشق بھی دکھائی نہیں دیتا. ان کا معاملہ بالکل ایسے ہی ہے، مثل جود حولہ لوم السقم. جیسے کہ سخاوت کرنے والا انسان، اللہ کے راستے میں آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، دین کے کام میں لگا رہے ہیں، علم کی ترویج و اشاعت میں اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے کام کر رہے ہیں، اسی کو سخاوت کہتے ہیں نا.
لیکن جب آپ زیادہ خرچہ کرتے ہیں تو لوگ اس کو نام دیتے ہیں آپ فضول خرچی کر رہے ہیں. یہ سخاوت نہیں، فضول خرچی ہے. اپنے لیے رکھ کے اس کے بعد اللہ کے راستے میں نکالو. یہ کون سا طریقہ ہے؟ پورا لٹا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، ایسا نہیں ہوتا. یہ فضول خرچی کہتے ہیں اس کو. اس طرح سے آپ کو ڈراتے ہیں. پھر یہ بھی کہتے ہیں آج تمہارے پاس ہے، تم لٹا رہے ہو، کل تمہارے اوپر اگر مفلسی تنگی طاری ہو جائے گی تب کیا کریں گے؟ بچا کے رکھو، بعد میں کام میں آئے گا. کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو؟ یہ اچھی چیز نہیں ہے، ایسا کہیں گے. یہ شیطانی آلہ کار ہوتے ہیں. یہ سمجھو کہ سخاوت اور فضول خرچی میں فرق کیا ہے. سخاوت اچھی چیز ہے. السخی حبیب اللہ کہا گیا ہے. سخی آدمی اللہ کا محبوب ہوتا ہے. اور فضول خرچی کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. کتنا بڑا فرق ہے. کیا فضول خرچی اور سخاوت ایک ہی جیسی چیز ہے؟ نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں بھی خرچ ہو رہا ہے، اس میں بھی خرچ ہو رہا ہے. فرق کیا ہے؟ یاد رکھیے، اپنی ضرورتوں میں اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. جہاں 10 روپے میں کام چلتا ہے وہاں 12 روپے خرچ کرنا، یہ فضول خرچی ہے. اگر 10 روپے میں کام چلتا ہے اور آپ 12 روپے خرچ کر رہے ہیں تو 2 روپے کی فضول خرچی کی آپ نے. یہ فضول خرچی اور یہ گناہ. اور ایسے لوگوں کے بارے میں ہی کہا گیا شیطان کے بھائی. سخاوت، جہاں 10 روپے میں کسی کی مدد ہو سکتی ہے وہاں 20 روپے میں مدد کرنا، یہ سخاوت ہے. ایسے کیسے ہوا؟ اس لیے ہوا کہ پہلا جو مرحلہ تھا وہ اپنی ذات کے لیے تھا، اسی لیے فضول خرچی ہوئی. لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں آپ کرتے ہیں وہاں فضول خرچی ہوتی ہی نہیں ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ کے فضل اور رحمت کے معاملے میں تم کو خوشی منانا چاہیے، اور خوشی منانے کے دوران اگر تم کو خرچہ کرنا پڑتا ہے تو خرچہ بھی کرنا چاہیے. ہوا خیر مما یجمعون. اور یہ تمہارا خرچہ کرنا تمہارے جمع کرنے سے اچھا ہے. بتا دیا گیا کہ یہاں پر فضول خرچی نہیں ہے. اللہ کے راستے میں اور اللہ کے شاعر کے راستے میں، اللہ کی نشانیوں کے معاملے میں فضول خرچی نہیں ہوتی. مسجدوں میں آپ بھاری بھاری قالینیں بچھاؤ، فضول خرچی نہیں ہوگی. وہی قالین آپ اپنے گھر میں لا کر بچھاؤ، وہ فضول خرچی ہو جائے گی. یہ فرق کو سمجھو. ذلت الارواح من اشباہہا، عزت الاشباہ من ارواحہا. یاد رکھو، روح اور جسم دو چیزوں کا تو مجموعہ ہو نا. اگر تم نے روحوں کو اہمیت دی اور جسموں کو نظر انداز کر دیا تو یاد رکھو روحوں سے جسم کی عزت ہے. اگر تمہاری روح سلامت ہے تو تمہارا جسم بھی سلامت رہے گا، تمہارے جسم کو دھکا نہیں پہنچے گا. جسم کے اندر جسمانی خرابیاں پیدا ہوتی نا، تقریباً اس کی شفا روح سے ہوتی ہے. روح اس کو برابر کر لیتی ہے. کئی بیماریوں کو روح اپنے آپ ہی ٹھیک کر لیتی ہے، دوا کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو اچانک سر میں درد شروع ہو گیا اور آپ نے کوئی دوا نہیں کھائی، اپنے آپ ہی سر کا درد کم ہو گیا. یہ روح کر لیتی ہے. آپ کے جسم کا سارا نظام جو ہے، معدے کے اندر کا، آنتڑیوں کا، ہر چیز کا، یہ روح ہی چلا رہی ہے. تو روح سے جسم کی عزت ہے، اس لیے روح کو سنبھال کے رکھو. عزت الاشباہ من ارواحہا. جسموں کی عزت روحوں سے ہے. اور ذلت الارواح من اشباہہا، اور روحوں کی ذلت جسموں کی وجہ سے ہے. جسموں کی وجہ سے روح خراب ہو رہی ہے. لوگ جو جسم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کی وجہ سے روح کو خراب کر رہے ہیں. تو یاد رکھو، روح کی ذلت ہے جسم سے، اور جسم کی عزت ہے روح سے. ایھا العشاق السقیا لکم انتم الباقون والبقیا لکم. اے عشق کے میدان میں آنے والے لوگوں، عشق کے جام سے سیراب ہونے کا جو معاملہ ہے وہ تمہارے لیے ہی تو ہے، دوسروں کو میسر نہیں ہے. یہ جام، یہ سیرابی صرف تمہارے لیے ہے.
جو لوگ عشق کے میدان میں آئے ہی نہیں ہیں وہ فنا ہونے والے ہیں، ان کا معاملہ ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن جو عشق کے میدان میں آئے ہیں ان کو فنا نہیں ہے، وہ لوگ باقی رہنے والے ہیں اور بقا ان کے لیے ہی ہے۔ اور تم ایسے میدان میں آئے ہو جو بقا دلانے والا ہے، تمہاری فنا کا امکان ختم ہو جائے گا۔ ایھا السالون قوموا واشقوا ذاک ریح یوسف فاستنشقوا، اے بے فکر رہنے والے انسان۔ اب ان انسانوں سے خطاب کر رہے ہیں جو بے فکر مست دنیا میں جی رہے ہیں، ان کو واسطہ ہی نہیں ان چیزوں سے، نہ عشق سے واسطہ ہے، نہ عشق کی پابندیوں سے واسطہ ہے، نہ آخرت کی بھلائی سے کوئی واسطہ ہے، بس اپنی دنیا میں مگن جی رہے ہیں، بے فکر ہے، پرواہ نہیں ہے، عمر بیتتی چلی جا رہی ہے لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ ان سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں ایھا السالون، اے بے فکر لوگو، قوموا واشقوا، اٹھو اب بھی وقت ہے، کھڑے ہو جاؤ، گیٹ اپ، واشقوا، عشق کرو، تم کو پتہ نہیں ہے یہ میدان کیا ہے۔ ذاک ریح یوسف، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو ہے، فاستنشقوا، اس کو سونگھو۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو محبت کی تھی اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کو آئی۔ یہ وہی خوشبو ہے، عشق کی خوشبو۔ تم اگر عشق کرو گے تو یہ عشق کی خوشبو سونگھنے کو ملے گی، سونگنا چاہیے، دوسرا آدمی نہیں سونگ پائے گا۔ قمیص لانے والے کو بھی نہیں آ رہی تھی بو، یعقوب علیہ السلام نے سونگ لی، وہ بھی اتنی دور سے سونگ لی۔ منطق الطیر سلیمانی بیا، بانگ ہر مرغے کے می آیت سرا۔ اب آپ اس میدان میں آنے والوں سے خطاب کر رہے تھے کہ جو لوگ نہیں آ رہے ہیں ان سے آپ کہہ رہے تھے کہ آؤ، تم کون سے غفلت میں ہیں، اور جو آ چکے، عاشق ہو چکے، ان سے کہہ رہے تھے کہ اب سیرابی تمہارے لیے، اب بقا تمہارے لیے، تم فنا سے محفوظ ہو جاؤ گے، بہترین راستے پر تم آ چکے۔ تو جو نہیں آئے، جو غافل تھے، جو سو رہے تھے، ان کو جگایا، جو آ گئے ان سے کہا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ اب جو ایسے لوگوں کو اس راستے پر چلاتے ہیں، اب ان سے بھی آپ خطاب کر رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ آ گئے ہیں تمہارے پاس، اب ان کے ساتھ تم کو کیسا رہنا ہے۔ منطق الطیر سلیمانی بیا، اب ایسے لوگوں کو آپ منطق الطیر سلیمانی سے خطاب کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی منطق الطیر، منطق الطیر کہتے ہیں پرندوں کی زبان کو، چونکہ سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان بھی آتی تھی۔ چڑیا کی زبان کیا ہوتی ہے، بطخ کی زبان کیا ہوتی ہے، ہدہد کی زبان کیا ہوتی ہے، سب کی زبان سلیمان علیہ السلام کو آتی تھی، یہاں تک کہ چونٹیاں آپس میں جو باتیں کرتی تھی وہ بھی سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے، اس کو کہتے ہیں منطق الطیر۔ اب جو اس راستے پر لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہے، پیر اور رہنما، وہ اس آدمی کے لیے سلیمان کی طرح ہے، تو آپ اس سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے منطق الطیر سلیمانی، اے پرندوں کی بولی جاننے والے۔ اب یہ آنے والے پورے پرندے ہیں نا، کوئی اس کے اندر ہدہد ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے فیلکن ہے، کوئی اس کے اندر کبوتر ہے، سو الگ الگ مزاج کے، الگ الگ اسپیشیز کے ہے، آ گئے ہیں عشق کے میدان میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے۔ تو اب اس منطق الطیر سلیمانی کو کیا کرنا چاہیے؟ اے سلیمانی منطق الطیر، ہر ایک کی بولی کو سمجھنے والے سلیمان، آؤ اب تمہارا کام بھی شروع ہے۔ بانگ ہر مرغے کے می آیت سرا، جو بھی مرغ آئے، جو بھی پرندہ آئے آپ کے پاس اس میدان میں، اس کی بولی بولو، اس کی بولی بولو، اپنی بولی مت بولو۔ اگر آپ اپنی بولی بولیں گے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گا۔ جب کوئی طوطا آپ کے پاس آئے اور آپ کو ہر پرندے کی زبان آتی ہو تو آپ طوطے کی زبان میں ہی بات کریں گے نا، کبوتر کی زبان میں بات تو نہیں کریں گے۔ تو جو آئے، جیسا آئے، تم اس کے ساتھ ویسا رہو، ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا مت رہو، اس کے مزاج کے مطابق، اس کے رنگ کے مطابق، وہ جو چیز سمجھ سکتا ہے اس کے مطابق رہو، اس کی کمزوریاں کیا ہیں، اس کے پلس پوائنٹس کیا ہیں، وہ سب جانتے ہوئے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ رویہ اختیار کرو۔ چونبے مرغانت فرستادست حق، لہن ہر مرغے بدا دستت سبخ۔
اللہ تعالیٰ نے تجھے ان پرندوں کی جانب بھیجا ہے. یہ جو پرندے آئے ہیں عشق کے میدان میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو پھر جب اللہ نے تم کو ان کی طرف بھیجا ہے تو ان کی بولی بھی اللہ تمہیں سکھا دے گا. ہر پرندے کے لہجے کا سبق بھی سمجھو اللہ نے تمہیں پڑھا دیا ہے. جب اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے بھیجا ہے تو اس کا مطلب اللہ نے ان کا سبق اور ان کی بولی تم کو پہلے ہی پڑھا دی ہے، اسی لیے تو بھیجا ہے. مرغ جبری را زیان جبرگو، مرغ پر اسکشترا الصبر گو. اور اگر کوئی جبری قسم کا پرندہ ہے تو اس کو جبر کا نقصان سمجھاؤ. جبری قدری دو الگ الگ فرقے ہیں، ان کے مختلف عقیدے، دونوں گمراہ فرقے ہیں. ایک فرقہ یہ ہے کہ تقدیر ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوتا ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک فرقہ ایسا ہے کہ وہ تقدیر کو نہیں مانتا، کہتا ہے کہ تقدیر ہے ہی نہیں، سب بیکار باتیں ہیں، انسان جو کرتا ہے وہ اس کو ملتا ہے، کوئی تقدیر نہیں ہے، انسان کے ہاتھ میں ہے سب. یہ دونوں بھی گمراہ ہے، نہ یہ صحیح ہے نہ وہ صحیح ہے. تو اگر کوئی جبری عقیدے والا آپ کے پاس آئے تو اس کو سمجھاؤ کہ جبری طریقے کا نقصان کیا ہے، اور اگر کوئی قدری فرقے والا آئے تو اس کو سمجھاؤ کہ قدری عقیدے کا نقصان کیا ہے. ہر ایک کو اس کے مزاج کے مطابق رکھو. مرغ پر اسکشترا الصبر گو، اور ٹوٹے ہوئے پر والا پرندہ اگر آئے، ٹوٹے ہوئے پر والا پرندہ مطلب دنیا جہاں کے تکلیفوں میں مبتلا پریشان حال، اگر آپ کے پاس آئے اپنی پریشانیوں کا رونا رونے کے لیے تو آپ اس کو صبر کی تعلیم دو. صبر کرو، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، کچھ وقت کی بات ہے، صبر کرو، اللہ پہ یقین رکھو، اللہ سب کرے گا، ایسا نہ سمجھاؤ. تو جیسا پیشنٹ آتا ہے ویسا علاج کرنا چاہیے نا. کوئی متکبر آتا ہے غرور و تکبر والا، تو وہ اس کی جو تکبر کی بیماری ہے اس کو دور کرنے کے لیے عاجزی انکساری اختیار نہیں کی جاتی، اس کے ساتھ تکبر کا ہی مظاہرہ کرنا ہوگا. اگر تکبر والا آپ کے پاس آئے اس سے لائٹ لے کے ملو، اس کے لیے اٹھو تک نہیں، بلکہ اگر ضرورت پڑے تو اس کو باہر ٹھہرا دو، کیونکہ اس کا تکبر ٹوٹنا ہے. اس کے آگے پاؤں پھیلا دو، اس کے تکبر کو توڑو اور اس کی اکڑی ہوئی گردن کو توڑو. یہ تکبر والے کے ساتھ ہے. لیکن کوئی عاجزی انکساری والا آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے ساتھ ویسا معاملہ نہیں کر سکتے، وہاں پر آپ بھی عاجزی انکساری والے بن جاؤ. اس کو بلاؤ بٹھاؤ، اپنے پاس بٹھاؤ، اس کو عزت دو. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. مرغ صابر را تو خوش دارو معاف، مرغ انخارا بخاں اوصاف خاف. جو صبر کرنے والا پرندہ ہے تو اس کو اچھا رکھو، اس کو معاف کرو، اس کی مزاج پوچھو، تکلیف پریشانی میں ہے اس کی دل جوئی کرو. مرغ انخارا بخاں اوصاف خاف. اگر کوئی انخا پرندہ آئے تو اس کو کوہ قاف پہ، چونکہ وہ اڑتا ہے نا، انخا پرندہ اگر آیا ہے اور وہ کوہ قاف پر اڑنے والا ہے تو اس کو کوہ قاف پر اڑنے کے آداب سکھاؤ. اگر کوئی عشق والا آیا ہے تو اس کو عشق کے آداب سکھاؤ، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیسے اڑنا ہے کیسے بیٹھنا ہے کیسے شکار کرنا ہے، آداب اور طریقے سکھاؤ. مر کبوتر را حذر فرماز باز، باز را از حلم گویو احتراز. اور جو کبوتر ہوتا ہے اس کو یہ ہدایت کرو کہ باز سے بچ کے رہو. کبوتر سے مراد کیا ہے؟ جو مصیبت اور تکلیف والے لوگ ہیں، جو مصیبت والے لوگ ہیں لیکن اپنا دل اللہ سے جوڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگ کبوتر سے مراد ہے. اور باز سے مطلب بہت زیادہ شکاری پرندہ، ان سے کہا جاتا ہے ان سے بچ کے رہو، ان کے پاس مت جاؤ. غریب صابر اللہ والے راستے پر چلنے والے کو عمرہ کے پاس، امیروں کے پاس، با اثر لوگوں کے پاس مت بھیجو. ادھر جانے والے ادھر نہیں آنا، ادھر آتے ہی نہیں. اور یہاں پر باز سے مراد اور ایک بھی ہو سکتا ہے ظالم آدمی. ظالموں کے پاس جانے سے روکو، ورنہ یہ ظالم لوگ اس کا بھی معاملہ خراب کر دیں گے. باز را از حلم کو یہ اعتراض. اور اگر کوئی باز ہی آپ کے پاس آ جائے، ظالم آدمی ہی آپ کے پاس آ جائے، دنیا دار ہی آپ کے پاس آ جائے، تو اس کو عزت وغیرہ مت دو، لائٹ لے کے ملو،
لیکن نظر انداز بھی مت کرو، بردباری اختیار کرو، پرہیزگاری سکھاؤ اس کو بھی جانے مت دو۔ کوئی برا آدمی بھی آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو برا کہہ کر مت جھڑکو، اس کو بھی گلے لگاؤ، اس کو بھی اپنے پاس بٹھاؤ، اس کو سمجھاؤ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، تم غلط راستے پر کیوں جا رہے ہیں، صحیح راستہ کیا ہے، بہت بردباری کے ساتھ، متانت کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ ان کو سمجھاؤ۔ وہاں خفا شیرا کے ماندو بے نوا می کنشبا نور جفت و آشنا، اور وہ چمکا ڈر جو بے ساز و سامان ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، بے نوا ہے، کچھ نہیں پتا اس کو۔ ایک تو وہ ہے کبوتر جو آ گیا ہے عشق کے میدان میں، ایک وہ ہے باز ظالم آدمی، یہ دھوکہ بتا دیا، اب بتا رہے ایک چمکا ڈر کو، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو طریقت کے میدان میں آتے ہیں، شریعت کے راستے پر چلتے ہیں، وہ تو ہے۔ ایک وہ ہے جو ظالم قسم کے ہے، ان کو ان چیزوں سے واسطہ ہی نہیں ہے، نہ شریعت کی پرواہ ہے نہ طریقت کی پرواہ ہے، بس ظلم کرنا ہڑپنا ان کا کام ہے، گالی گلوچ لپا ڈپی اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں۔ لیکن ایک سیدھا سادہ ایک عام سا انسان بھی ہوتا ہے جس کو نہ اس کی خبر ہے نہ اس کی خبر ہے، نہ یہ معلوم ہے نہ وہ معلوم ہے، بے ساز و سامان ہے، تو اس کو بھی اپنے پاس رکھ کر نور کا ساتھی بناؤ، اس کو پتا چلے کہ نور ہوتا کیا ہے، نور کی پہچان والا بناؤ تاکہ پھر وہ بھی نور حاصل کرنے کے کام میں لگ جائے۔ کب کے جنگی راہ بے آموزاں تو صلح، مر خروساں راہ نما اشرات صبح، لڑاکا چکور جو ہوتا ہے اس کو صلح سکھاؤ، جس کے مزاج میں لڑاکو پن ہے، ہر ایک سے جھگڑنا ہے، اس کو صلح کیسا کی جاتی ہے وہ سکھاؤ، تاکہ وہ لڑائی جھگڑے کا راستہ ترک کر کے صلح کا راستہ اختیار کرے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات مزاج کے لوگ بہت ہوتے ہیں، ان سے اختلاف ان سے اختلاف، ان سے پریشانی ان سے پریشانی، ان کو سکھاؤ گے طریقہ غلط ہے، صلح صفائی کے ساتھ رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ خلوص و محبت کے ساتھ نظر انداز کرتے ہوئے بعض چیزوں کو رہنا چاہیے۔ کسی کی کوئی چیز آپ کو پسند نہ بھی آ جائے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کر دینا چاہیے، اسی سے صلح ہوتی ہے، یہ سکھاؤ۔ اور مرغوں کو صبح کی علامتیں بتاؤ، مرغوں کو سے مراد یہ ہے کہ بولنے والے، جن کی زبان میں پاور ہے، جو بولنے کی صلاحیت رکھنے والے ہوتے ہیں، یا پھر وہ قلمکار جو لکھنے والے ہیں، ان کو صبح کی علامتیں بتاؤ تاکہ وہ صبح ہو جائے تو بانگ دے سکیں، مناسب وقت پر اپنے فن کا استعمال کر سکیں۔ ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی ایک فن، ایک صلاحیت ضرور ہوتی ہے، ان کی صلاحیتوں کو نکھار کر، ان کے فن کو ان کے سامنے رکھ کر ان کو بتاؤ کہ اس فن کا استعمال کرتے ہوئے ان کو دنیا میں کیا کرنا ہے، وہ سکھاؤ۔ ہم چنی میراز ہد ہد تاؤ خواب رہنما واللہ اعلم بالصواب، اسی طرح چلا چل کرتے رہو، ہر ایک کو ساتھ لے کے چلتے رہو، جو کام ہے وہ کام کرتے رہو، چاہے وہ ہد ہد ہو چاہے وہ عقاب ہو۔ ہد ہد چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، عقاب بہت بڑا پرندہ ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی آپ کے پاس آئے تو اس کو بھی ویلکم کرو، بڑے سے بڑا آدمی بھی آپ کے پاس آئے تو اس کو ویلکم کرو، اور آپ کا کام رہنمائی کرنا ہے، رہنمائی کرو، اور اللہ تعالی حقیقت حال کو زیادہ جانتا ہے۔ اور یہی کام سلیمان علیہ السلام بلقیس کو دعوت دین دیتے ہوئے کر رہے تھے۔ اب بلقیس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیام پہنچا، اور اس پہنچنے کے بعد بلقیس کو بات سمجھ میں آ گئی، اور وہ فوری سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، ایمان کا شوق اس کے دل میں بھر گیا، ایمان کے شوق سے وہ مست ہو گئی، ہجرت کر کے اپنے ملک سے یہاں پر آ گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایمان لانے کے لیے، اور ساری سلطنت سے اس کا رشتہ باطنی جو تعلق تھا وہ ٹوٹ گیا سلیمان علیہ السلام کی دعوت کے بعد۔ لیکن ایک اس کا بہت قیمتی تخت تھا جو اس کی جان تھا، وہ ایک تخت بلقیس کے دل میں اٹکا ہوا رہا۔ اب کبھی کبھار انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت ساری دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر اس میدان میں آ جاتا ہے، لیکن کوئی ایک دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آ کے وہ پھنس کے رہتا ہے، اب وہاں سے نکلنا ہے وہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ اب وہ کیسا طے ہوگا وہ آئندہ کے درسوں میں مولانا روم بیان کریں گے۔ تو اب یہ جو بلقیس کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کا واقعہ ہے،
یہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش